الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أنا اسمي أسامة حيدر، الدارس في قسم التخصص باللغة العربية بأكاديمية آسبي لاهور. أتاح الله لنا اليوم فرصة ذهبية بأن زرنا مكتبة زاخرة بالكتب الدينية والعلمية. عندما أبين عواطفي ومشاعري فيرتعش القلب ويتلعثم اللسان. لقد أدهشتنا المكتبة بسعتها وجمالها وزخرفتها وحسن ترتيبها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى المكتبة توفر لطلاب ولرواد العلم بيئة للمطالعة، قلما توجد مثل هذه البيئة للمطالعة في أماكن شتى. وأشكر من أعماق قلبي القائمين على هذه المكتبة، حيث استقبلونا باستقبال حار وبالغوا في ضيافتنا، فبارك الله في مساعيهم وكلل مساعيهم المشكورة. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا ومسليا. أما بعد، عندما كنت صغيرا في عمر الورد كنت أسمع عن هذه المكتبة، أي مكتبة دار الندوة التي أسسها المفتي محمد سعيد حفظه الله ورعاه. وما كنت أتمنى أن هذه المكتبة تكون على هذا النمط والترتيب، لكنما دخلت المكتبة شعرت كأني دخلت عالما آخر، عالما ينبض بالعلم، ووجدت سعادة كبيرة، وكأن الأرواح التي كتبت تلك الأوراق ما زالت حاضرة وأنا أستفيد منها. ووجدت لو كان لي عمر أقرأ فيه جميع هذه الرفوف. وأخيرا أنا أنصح لكل طالب من طلبة العلم، إذا سنحت لك فرصة لزيارة إسلام آباد ومري، فينبغي لكل طالب أن يزور ويأتي إلى هذه المكتبة العظيمة الزاخرة والفخمة والمليئة بآلاف كتب. سيجد خيرا إن شاء الله تعالى، والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طاہر محمود ہے. میں آس اکیڈمی لاہور کا طالب علم ہوں اور تخصص فی اللغة العربیہ میں پڑھتا ہوں وہاں پر. الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کا قیمتی سرمایہ کتابوں اور مکتبہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہم یہاں پر علمی ٹور تھا ہمارا، تفریحی دورہ تھا، تو مکتبہ کے حوالے سے سنا، یہاں پر آئے، مشاہدہ کیا، سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے. الحمدللہ دل بہت باغ باغ ہوا، بہت متاثر ہوئے. الحمدللہ اللہ مزید ترقی نصیب فرمائے. چونکہ ہم نے بروقت حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ہمیں ان کی زیارت کا شرف نہ مل سکا اور ان کی صحبت سے محروم رہے. انشاءاللہ آئندہ بھرپور تیاری کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور بار بار انشاءاللہ اس مکتبہ سے مستفید ہوتے رہیں گے. جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے ذاتی طور پر ایک چیز کی کمی محسوس کی، اور یہ ہماری رائے ہے، اگرچہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ باہر یعنی مکتبہ سے علاوہ جو طلباء وہ کسی تحقیقی موضوع پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، مقالہ ہو، اور وہ باہر سے یعنی مکتبہ میں آئے بغیر وہ مکتبہ سے رجوع کرے اور ان کی رہنمائی کی جائے مکتبہ سے براہ راست. چونکہ مکتبہ کی طرف سے بھی ہمیں یہ اطلاع دی گئی کہ اس طرح کوئی نظم و ترتیب نہیں ہے. تو ہمارے خیال سے، ہماری رائے کے مطابق اگر اس کا بھی بندوبست ہو جائے تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا اور اس کا فیض پورے عالم میں انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا.